most of the parents worry about the Pakistan security. سیاسی مسئلے کا حل سیاسی طریقہ کار ہے. یہ جتنے بھی معاملے ہیں انہیں ریڈریس کریں, ان کو جو ہے ٹھیک کر دیں. بلوچستان کے اندر شرپسند ہے ان کو استعمال کیا جائے. آپ کو ماوتی زندگی گزارتے ہیں خوشحالی مانی, بلکہ یہ گنڈوانی ٹیمبا خوشحالی ہے. Karachi was supposed to be the Dubai of Pakistan, and Gwadar is now supposed to be the Singapore. ہم جو ہے اپنی دفاعی صلاحیت کو بھرپور رکھیں گے. اوپن سی میں گوادر کے پاس کوئی نیٹو کنٹریز امریکہ کے 50 وارشپ کھڑے ہوئے ہیں. کہ یہ جو گوادر جو ہے یہ ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ پوزیشن پہ لوکیٹڈ ہے. This contract opens new opportunities. آپ کے دشمنوں کو یہ ہضم نہیں ہو رہا. It is our friendship, it is the friendship between China and Pakistan that has made my dream of Gwadar come true. ہم بین الاقوامی دنیا میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو گوادر جو ہے یہ ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ پوزیشن پہ لوکیٹڈ ہے, اور اس سے جو بھی دنیا مستفید ہو سکتی ہے وہ مستفید ہو جائے. اس وقت اور اس لمحے مجھے یہی کہنا ہے کہ چین اور پاکستان ہمیشہ کے لیے بھائی بھائی ہیں. The award of this contract opens new opportunities for our people, particularly for the people of Balochistan. گوادر جو کہ پاکستان کا بہت ہی بہترین علاقہ ہے اور جو توجہ سے محروم رہا ہے.
بخشن من اور دل مراد پار جونے سنگتن ماں درائے روز کو آقا کو کنا اور زیرا جان شدہ مارا عید آباد نزک دا گئے پرچی کا محمیتا کا باز برادارے میرے سرائن مارا گشنگی ام باز بیت اور کرمی ام ماں پسے ودا رکھنا کہ آزرات شمائی کاری تاں کے معبورا لے وادے وادے اشکین نان پاور اگر رسید ستارویں صدی عیسوی کہ جب انگلستان نے اپنے نو آبادیاتی نظام کے تحت بلوچستان کے دیو قامت پہاڑی سلسلوں میں سرنگیں کھود کھود کر ریلوے کے مؤثر نظام کا جال بچھا دیا تاکہ یہاں کے قدرتی وسائل کو بروئے کار لا کر یورپ منتقل کیا جا سکے۔ سب سے اہم چیز جس نے تاریخی حوالے سے افکار اور وسط ایشیائی خطوں، عرب سلطنتوں، لاطینی امریکہ اور یورپ کے سرمایہ داروں کو اپنی طرف متوجہ کیا، وہ بلوچستان کا طول و عرض پر مشتمل ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ سن 1876 میں ساحل پیرس سے ساحل بلوچستان تک سفر کے دوران برطانوی بحریہ کے آفیسر سر چارلز میک گریگر جب گوادر کے ساحل پر پہنچے تو وہ ششدر رہ گئے۔ وہ اپنی کتاب وانڈرنگ آف بلوچستان میں لکھتے ہیں، گوادر کے ساحل کو بہت خوبصورت پایا، جسے 480 فٹ اونچے کوہ مہدی اور سفید چٹان نما پہاڑی سلسلے نے اپنے حصار میں لے رکھا ہے۔ بظاہر یہ بلوچ ماہی گیروں پر مشتمل ایک چھوٹا اور پسماندہ قصبہ ہے، لیکن میں امید کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ مستقبل میں اہم تجارتی مرکز بنے گا۔ اس زمانے میں یہ BI کمپنی کے شپس چلتے تھے، برٹش انڈین کمپنی کے شپس چلتے تھے، تو یہ گلف سٹیٹ سے پھر آتے تھے، گوادر سے پسنی، پھر کراچی جو ہے یہ چلے جاتے تھے۔ اور اس میں جو بڑے بڑے شپس تھے ان کے کچھ نام بھی ہیں، دارا، دوارکا، ڈمرا وغیرہ۔ تو یہ جو ہے اکنامک حوالے سے بہت اہمیت کا حامل تھا۔ یہ دارا جہاز تو بعد میں جل گیا اور اس کے لیے جتنے بھی سوار تھے وہ ہمارے علاقے کے لوکل لوگ تھے، بیچارے جو ہے سب تباہ ہو گئے، وہاں مر گئے۔ 1954 میں امریکہ کے ارضیاتی ادارے اور شعبہ ارضیات کے ماہر ورتھ کینڈرک کی تحقیقاتی مطالعے کے منظر عام پر آنے کے بعد گوادر کا ساحل عالمی قوتوں اور امیر طبقے کی نظروں کی زینت بنا۔ وہ لکھتے ہیں، گوادر کا ساحل قدرتی طور پر بہت گہرا ہے اور اپنے محل وقوع کی وجہ سے پوری دنیا اس ساحل سے فیضیاب ہو سکتی ہے۔ امریکی محقق سٹریگ ہیریسن کے بقول، منفرد محل وقوع کی بدولت بلوچستان کا ساحل سمندر دنیا کے مشرقی و مغربی اور شمالی و جنوبی خطوں کو آپس میں ملا کر مرکزی گزرگاہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ بلوچستان کے ساحل کی اہمیت سے تو کوئی آدمی بھی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ساحل ہمیشہ سے بڑا اسٹریٹجک رہا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں، اور اس کی اہمیت کو انگریز نے بھی سمجھا
اور اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جیونی میں انہوں نے تقریباً 19ویں صدی کے اندر جو ہے اپنے کچھ تنصیبات بنائیں اور پھر اس کے بعد پہلی جنگ عظیم میں، دوسری جنگ عظیم میں بھی وہ یہاں رہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد سوویت یونین اور امریکہ عالمی قوتیں بن کر اٹھی اور ان کے درمیان خطرناک سرد جنگ کا آغاز ہوا جس نے جنوبی ایشیا کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا. رشیا جو ہے وہ بیسیکلی ایکسپینشن چاہتا تھا ٹوورڈز مکران کے جو سی کوسٹ تھا، اور اسی طرح سے جو ہے نا فرانس بھی یہی چاہتا تھا. تو اس علاقے میں ایک جنگ بھی لڑی گئی نوشکی میں، خاص طور پر وہاں پہ ایک لیڈی کمانڈر جو تھیں وہ انگریزوں کے ساتھ لڑی. برٹش یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہاں پر جو ہے روس یا فرانس یا دوسری یورپین پاور بھی آ جائے نا. 1954 میں سیٹو اور سینٹو جو ٹریٹی سائن ہوئے تھے اس کے ذریعے سے اصل میں وہ ایک اسی حکمت عملی کا نتیجہ تھا کہ ترکی میں، ایران میں اور پاکستان میں رشیا کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ وہاں پر ان کی پورٹ فیسلٹیز استعمال کر سکیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کراچی پورٹ بھی تھا، گوادر پورٹ بھی تھا، اور اسی طرح سے ٹرکی میں میڈیٹرینین جو سی ہے وہاں کی جو پورٹ ہے اس کو بھی استعمال نہیں کرنے دیا. ایران میں بھی ہے، بندر عباس ہے، چابہار ہے. تو ان کی اصل میں یہ ایک پالیسی تھی، یہ ایک اسٹریٹجی تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر انہیں ایکسس دے دی وارم واٹر پورٹ پر تو پھر یہ کارنر کر لے گا اس بیلٹ کو، سینٹرل ایشیا. اس توسیع پسندانہ سرد جنگ کے نتیجے میں 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر چڑھائی کر دی. مشہور امریکی اسکالر سلیگ ہیریسن کے مطابق جب سوویت یونین نے افغانستان کی جانب پیش قدمی کی تو اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ بلوچستان کے گرم پانیوں کو اپنے قبضے میں لے لے. رشیا جو ہے وہ اس کی ایک بڑی خواہش یہی تھی کہ جب تک وہ اس علاقے تک نہیں پہنچے گے اس وقت تک ان علاقوں کو کنٹرول کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہوگی. دسمبر 1991 میں سوویت یونین کے شیرازہ بکھرنے سے اس کی تیل اور گیس سے مالا مال ریاستیں ازبکستان، تاجکستان، آذربائیجان اور قازقستان جدا ہو کر دنیا کے نقشے پر وسط ایشیائی ممالک بن گئے. دوسری جانب امریکہ یک قطبی طاقت بن کر ابھرا جس کے اثر رسوخ نے جنوبی ایشیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. (9/11) کے نتیجے میں جب امریکہ افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مصروف تھا تو حکومت پاکستان نے سن 2002 میں چین کے ساتھ گوادر بندرگاہ کی تعمیر کا معاہدہ کیا. اس پیش رفت کو دیکھ کر بھارت نے بھی ایران کے بندرگاہوں بندر عباس اور چابہار پر تعمیرات کا آغاز کر دیا. چین اور پاکستان نے دسمبر 2006 میں گوادر بندرگاہ اور کوسٹل ہائی وے کی تعمیرات کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. اور مارچ 2007 میں اس وقت کے صدر جنرل پرویز مشرف نے گوادر بندرگاہ کا افتتاح کیا.
पहले मरहले के तहत चीन ने गवादर बंदरगाह पर 3 बर्थें तामीर की और दूसरे मरहले के तहत 2013 तक मजीद बर्थों की तामीर और दूसरे अहम मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाना मकसूद था। लेकिन 2004 में मुतअद्दिद चीनी इंजीनियर्स को कत्ल किया गया, जिसके नतीजे में चीन को ये मंसूबा अधूरा छोड़कर वापस जाना पड़ा। हुकूमत पाकिस्तान ने इस अमल को तरक्की की राह में रुकावट और साजिश करार दिया। दो 2007 में गवादर बंदरगाह की बागडोर संभालने का इख्तियार पीएसए सिंगापुर पोर्ट अथॉरिटी को दिया गया। दो 2008 में गवादर बंदरगाह पर बाकायदा तिजारती और सियासी सरगर्मियों का आगाज हो गया। उस वक्त के वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने एनएफसी अवार्ड पर तारीखी दस्तखत की तकरीब भी ग्वादर में मुनक्किद की। और यूं बज़ाहिर गवादर बंदरगाह के मंसूबे पर खुशहाली के सपने पूरे होने लगे। दो 2009 में हुकूमत बलूचिस्तान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बायस गवादर का मंसूबा पीएसए सिंगापुर पोर्ट अथॉरिटी से वापस ले लिया गया और उस वक्त के वजीर आला बलूचिस्तान नवाब असलम रईसानी को चेयरमैन ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी बना दिया गया। चीन और पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी दबाव को बालाए ताक रखकर एक मरतबा फिर 18 फरवरी 2013 को गवादर बंदरगाह और चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का मुआहदा किया। उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी और चीनी कंपनी चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के माबैन दस्तखत की तकरीब ऐवान सदर में मुनक्किद हुई और इस तरह एक मरतबा फिर चीन को गवादर तक दस्तरस हासिल हो गई। It gives new impetus to Pakistan-China relations. It takes a step further our political cooperation into the realm of economic cooperation. Actually, we take it under this right, and from 2030, and to make happening is about 34 years for operation. And for the free zone, I think we have the period is more than is 40 years. The 40 years for the free zone. चीन दुनिया भर से समंदर के रास्ते 80% से ज्यादा तिजारत आबनाए मलाका से करता है, जो न सिर्फ उसे कोसों दूर महंगा और तंग पड़ता है, बल्कि गैर मुस्तहकम और पुरखतर भी दिखता है। शाहराह रेशम के जरिए ग्वादर बंदरगाह से तिजारत और इस खित्ते पर ताकत के तवाजुन को मतवाजन करना चीन के लिए इंतहाई मौजू, मुनाफाबख्श, करीबतर और सस्ता पड़ता है। शाहराह रेशम ही ग्वादर शहर और चीन के शहर काशगर को बाहम मुंसलिक करती है, जिसे पाकिस्तान और चीन के माबैन तिजारती और माशी गुजरगाह का नाम दिया गया है। It's not just about production, and it's not about prices. It's about the supply chain that emerges. And the supply chain is where Gwadar is critically of value. It's a key component in that supply chain, which will include Persian Gulf oil, probably from Abu Dhabi, flowing through Pakistan and all the way to Western China. This is why Pakistan, through Gwadar and Baluchistan in particular, have this wonderful
gate of opportunity or window of opportunity. چائنا جو ہے افریقہ سے اور لاطینی امریکہ سے آئل اور گیس جو لائے گا تو وہ گوادر کے تھرو آ کر یہاں کے سڑکوں سے ہو کے گلگت اور بلتستان سے ہو کے یہ سنکیانگ جائے گا، تو یہ ایک محفوظ راستہ ہے چائنا کے لیے بھی۔ طویل سر جنگ کے بانیوں امریکہ اور روس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ معاشی طور پر ابھرتا چین بھی بلوچستان کے راستے بحر ہند کے گرم پانیوں تک اپنا اثر و رسوخ جمانے کے عزائم رکھے گا۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ کسی نے اس معاہدے کو عالمی منصوبہ سازیوں میں بے جا مداخلت قرار دیا تو کسی نے اپنی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا، جبکہ کسی نے اس منصوبے کو اسلامی ملک کی جانب سے دھمکی آمیز قرار دے دیا۔ گوادر پورٹ جو ہے وہ ایک اقتصادی پورٹ ہے اور تجارت کسی کے خلاف نہیں ہوتی۔ تجارت اگر بڑھے گی تو اس سے ظاہری بات ہے جس ملک جو تجارت کر رہا ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ تجارت کرے اور اس سے اس ملک کو بھی خوشحالی ملتی ہے، مگر صرف اس ملک کو خوشحالی نہیں ملتی بلکہ پوری عالمی دنیا کو خوشحالی ملتی ہے۔ تجارت جتنی بڑھے گی اتنا عالمی دنیا کو فائدہ ہوگا۔ دبئی وہ لوڈ نہیں لے گی اور اس کی اہمیت اتنا نہیں رہے گی جتنا کہ گوادر پورٹ کی ہوگی، یا کم از کم اس کی اہمیت میں کمی آئے گی کہ ایک مقابلہ ہم دیں گے گوادر پورٹ کے حوالے سے۔ The development of the port of Gwadar is one of the most critical and pivotal issues in a shift in the balance of global power. Gwadar will be one of the top 4 international commercial ports in the world once it's fully developed and operational. یہ کسی ملک کے خلاف نہیں ہے، نہ یہ ہندوستان کے خلاف ہے، نہ یہ امریکہ کے خلاف ہے، نہ یہ روس کے خلاف ہے، یہ کسی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ تو خطے میں امن اور استحکام کا آنا سب ممالک کے لیے فائدہ مند ہے۔ چین اور پاکستان کے مابین گوادر منصوبے پر عمل درآمد اور پیش رفت میں اس وقت بے پناہ اضافہ ہوا جب اپریل 2015 میں چین کے صدر نے پاکستان کا دورہ کیا۔ دونوں ممالک نے دنیا بھر کی ریاستوں کو بتا دیا کہ دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات ہیں اور دونوں ریاستوں کے مفادات میں یکسانیت ہے۔ یہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے $46 ارب کا پروگرام، اور آپ کے دشمنوں کو یہ ہضم نہیں ہو رہا۔ Chinese-Pakistan economic corridor is a huge and project package. It improves the Pakistan is not only transportation, include the energy, include the social development project also, like school, like a training center, like a hospital also. Of course, Pakistan has the potential to benefit from China's heavy investment, its ability to construct enormous infrastructure projects in ways that few other countries can, and its ability to link Pakistan into a broader regional economic architecture, a network of connections that would link Pakistan to some of the largest economies in the world. تجزیہ نگاروں کے مطابق چین ایک جانب بلوچستان کے ساحل کے ذریعے دنیا کے ساتھ منسلک ہونا چاہتا ہے اور دوسری جانب وہ پامیر اور ہندو کش کے پہاڑی سلسلے سے واخان گزرگاہ کے ذریعے ایشیائی ممالک اور وسط ایشیا اور افغانستان سے منسلک ہونے کی کوششوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ بھارت کے سابق فوجی آفیسر کے پی سنگھ کے تحقیقی جریدے کے مطابق چین گورلینڈ آف پلس فارمولے کے تحت بنگلہ دیش کے بندرگاہ چراگانگ، سری لنکا کے بندرگاہ جبل ٹوٹا، مالدیپ اور پاکستان میں گوادر، میانمار میں ہنگری بندرگاہ اور کشمیر کے شمالی اور ہمالیہ کے دامن میں واخان راہداری کے ذریعے پورے خطے پر
اپنا تسلط قائم رکھنا چاہتا ہے۔ کے پی سنگھ لکھتے ہیں، ایئر چیف مارشل کا بھارت کو 2 ٹوک پیغام، حد سے تجاوز کرنے والوں کو پکڑنا جانتے ہیں۔ بھارت خوش کے ناخن لے، ایئر چیف مارشل سہیل امان نے مودی سرکار کو وارننگ دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کے ہتھ کنڈوں سے دباؤ میں آنے والے نہیں، اڑی واقعے کے بعد ہم نے تمام تیاریاں مکمل کر لی تھی۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کبھی جنگ کا سما ہو انڈیا کے ساتھ، لیکن اس طرح کے پریشرز جو ہیں وہ ہم ان کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی یہ سٹیپ لیتے ہیں تو ان کو پکڑنا کیسے ہے۔ سو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے اس کے اوپر۔ ابھی بھی جب یہ اڑی کا واقعہ ہوا اور انہوں نے ہائپ کریٹ کیا تو ہم نے بالکل سمپل طریقے سے اپنے تمام پلانز کو ریڈینس کر لیا تھا، اور آپ نے بھی اس کا تھوڑا سا ایک خیال نمونہ دیکھا تھا۔ سو وی آر ناٹ ورڈ اباؤٹ انڈیا ایٹ آل۔ یہ لوگ اپنے تحمل سے رہیں تو بہتر ہے، کشمیر کے ایشو کو ریزالو کریں، باقی تمام تعلقات کو بہتر کریں، لیکن اصولوں کے اوپر بات کریں۔ سو اس لیے فوج ہماری جو ہے، تینوں مسلح افواج جو ہے وہ فلی ریڈی ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ظاہر ہے ٹیکنالوجی کے اوپر ہم لوگوں کے اوپر کنسٹرینٹس ہیں، لیکن اس پہ محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تو ایک جانب ایئر چیف مارشل نے 2 ٹوک پیغام دیا تو دوسری جانب بھارتی درندگی پر قومی قیادت نے بھی سرحد پار 2 ٹوک پیغام بھجوا دیا ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ بھارتی جارحیت پر اب تک صبر و تحمل سے کام لیا ہے، لیکن معصوم شہریوں پر حملے اب برداشت نہیں ہوں گے۔ بھارت کشمیر سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، عالمی برادری اس کا نوٹس لے۔